السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ملک سے باہر تھا کہ ایک دن میرے فیس بک پر ایک خاتون کا میسج آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ سے ایک مدد درکار ہے۔ میں نے خاتون کو بتایا کہ میری واپسی فلاں تاریخ پر ہے، آپ اس کے ایک دن بعد مجھ سے میرے دفتر میں مل سکتی ہیں، اور خاتون نے میرا فون نمبر مانگا جو میں نے اس کو دے دیا۔ میری واپسی پر خاتون طے شدہ وقت پر میرے دفتر آ گئیں۔ وہ ایک 22-23 سالہ خوش شکل، پڑھی لکھی اور مالدار لڑکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ 2 ایپل آئی فون اور کچھ پرفیوم وغیرہ تحفتاً ساتھ لائی تھی۔ جیسا کہ میں ایسے لوگوں سے احتیاط کرتا تھا، مگر لڑکی کے اصرار پر میں نے تحائف رکھ لیے اور ساتھ میں لڑکی کو کہہ دیا کہ آپ کی جائز مدد تو ان تحفوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، مگر ناجائز مدد کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ میں نے لڑکی سے کام کے متعلق پوچھا کہ اس کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں، تو لڑکی نے بتایا کہ میرا شوہر آپ سے ملنا اور بات کرنا چاہتا ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ ڈیفنس میں ان کے گھر رات کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں۔ میں نے لڑکی کو صاف لفظوں میں بتایا کہ کراچی میں سیکورٹی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے، باقی آپ کسی بھی وقت اپنے شوہر کے ساتھ دفتر آ سکتی ہیں۔ جیسا کہ لڑکی قیمتی تحائف ساتھ لائی تھی، اس لیے میں لڑکی کو چھوڑنے دفتر کے باہر تک آیا۔ لڑکی نئے ماڈل کی کار میں اکیلی آئی تھی۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے، تحفے دینا ایک شکاری کا جال ہوتا ہے، اور لڑکی پہلی ملاقات میں 5 لاکھ سے زائد تک کے تحفے لائی تھی، لہذا اس کا کام بھی اسی نوعیت کا ہوگا۔ یہاں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کراچی میں لوگ لین دین کے معاملات میں پولیس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ مجھے اس لڑکی کی کس حد تک مدد کرنی ہے۔ 2 دن بعد لڑکی کا فون آیا کہ میں اور میرا شوہر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ لڑکی کا شوہر ہارون ایک خوش شکل اور کاروباری نوجوان تھا، اور اس نے بتایا کہ اس کا فروٹ کے ایکسپورٹ کا کافی بڑا کاروبار ہے، اور سالانہ 20-25 کروڑ کما لیتا ہے، اور ڈیفنس میں 2000 گز کے بنگلے میں رہائش پذیر ہے۔ 2000 گز کا مطلب 50 کروڑ کا گھر۔ اس دن بھی لڑکی خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ میں ان کو مطلب کی طرف لے آیا اور پوچھا کہ میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میری توقعات اور تجربے کے برعکس لڑکی کے شوہر ہارون نے جو کچھ بتایا، سچ پوچھئے میرے پیروں کے نیچے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ لڑکی کا شوہر کاروبار کے سلسلے میں کبھی ملک سے باہر یا کبھی شہر سے باہر ہوتا تھا۔ لڑکی ایک دفعہ طارق روڈ پر کار دھلانے کے لیے گئی۔ وہاں کار دھونے والے لڑکے سے باتوں میں اس کی دوستی ہو گئی، اور پہر روزانہ لڑکی گھر سے نکلتی اور طارق روڈ سے لڑکے کو ساتھ لیتی، اور سارا دن وہ ساتھ پھرتے رہتے۔ اسی دوران کار دھونے والے لڑکے نے پہلے لڑکی کو شراب کا عادی بنایا، اور بعد میں لڑکی کو مارفین کے انجیکشن کے نشے پر لے آیا۔ لڑکی کے بینک اکاؤنٹ میں 2 کروڑ سے زیادہ رقم تھی، جو اس نے نشے اور عیاشی میں اڑا دیے، اور زیادہ تر رقم لڑکے کو ادھار کے مد میں دے چکی تھی۔ لڑکے کے شوہر ہارون کو جب کچھ پیسوں کی ضرورت پیش آئی تو لڑکی کے بینک میں کچھ بھی نہیں تھا۔ شوہر نے جب اس پر باز پرس کی تو لڑکی نے سارا سچ اگل دیا۔ میں حیرت سے کبھی لڑکی کو اور کبھی اس کے شوہر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے عجیب تھا کہ کیا ایک مرد میں اتنی برداشت ہوتی ہے؟ ایسے معاملات تو عین وقت پر طلاق یا جان سے ہاتھ دھو دینے پر ختم ہوتے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں لڑکی نے بتایا کہ اس کا ایک 4 سالہ بیٹا بھی ہے۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ میں کار دھونے والے لڑکے کو کسی کیس میں بند کر دوں تاکہ وہ 2-4 سال تک باہر نہ آئے، اور اس کے لیے وہ ہر قیمت دینے کو تیار تھا۔ میں نے لڑکی کے شوہر سے اس کا فون نمبر لے لیا اور ان کو کہا کہ میں اس کا کوئی حل سوچ کر آپ کو فون کروں گا۔ شوہر نے کہا آپ میری بیوی سے رابطہ کر لیجئے گا۔ لڑکی روز فون کرتی کہ کیا ہوا۔ سچ یہ ہے کہ میں لڑکی سے نفرت کرنے لگا تھا اور مزید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی دورہ کھیل رہی تھی، شوہر کے سامنے سچی بن رہی تھی کہ میں لڑکے سے پھنس گئی ہوں
اور لڑکے کے جیل جاتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد میں نے لڑکی کے شوہر کو فون کر کے اپنے دفتر بلوا لیا اور اس کو بتایا کہ لڑکے کو کسی بھی کیس میں فکس کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خرابی کی اصل جڑ آپ کی بیوی ہے۔ یہ لڑکا جیل چلا جائے گا، آپ کی عورت کسی اور سے دوستی کر لے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی عورت لڑکے سے ملنے خود جاتی ہے، لڑکا آپ کے گھر تو نہیں آتا۔ دوسرا، آپ کی عورت نے کروڑ سے زیادہ رقم لڑکے کو خود دی ہے، لڑکے نے اس سے چھینی نہیں۔ میں نے اس کو صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اپنی بیوی سے جان چھڑائے۔ لڑکی کے شوہر نے جواب دیا کہ اس کی پیار کی شادی ہے، دوسرا ہمارا ایک بیٹا بھی ہے، اور سادگی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بیوی نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ میں نے لڑکی کے شوہر ہارون کو جواب دیا کہ گو کہ میرے لیے یہ آسان کام ہے، مگر آپ کے لیے فائدہ اس میں بالکل بھی نہیں۔ میں نے ہارون کو کہا کہ آپ میرے بھائی ہو، جب دل کرے دفتر آ جایا کرو، مگر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں۔ کچھ ماہ بعد لڑکی کا شوہر پریشان حال میرے پاس آیا اور بتایا کہ اس کی بیوی گھر سے 10 لاکھ لے کر غائب ہے اور فون بھی نہیں ریسیو کر رہی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تھانے کے SHO کو فون کر دیتا ہوں۔ 2 دن بعد لڑکی کا شوہر دوبارہ مجھ سے ملنے آیا اور بتایا کہ اس کی بیوی نے PC ہوٹل میں روم لیا ہوا تھا اور کار دھونے والے لڑکے کے ساتھ رکی ہوئی تھی۔ پیسے ختم ہونے پر گھر واپس آئی ہے اور مجھے منتیں کرنے لگا کہ میں لڑکے کا کچھ بندوبست کروں۔ ہارون کی بات سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا۔ میں نے اسے تلخ لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے اس لڑکی کو واپس گھر میں کیسے آنے دیا؟ میں نے اس کو کہا کہ عورت ہمیشہ آسانی سے اویلیبل مرد کے ساتھ خراب ہوتی ہے اور یہ نہیں دیکھتی کہ کون ہے اور کیا ہے۔ آپ کا بھلا اسی میں ہے کہ لڑکی سے جان چھڑا لو۔ لڑکی اب تو اوپنلی سب کچھ کر رہی ہے اور واپسی پر شوہر کو بتا بھی رہی ہے، مگر وہ بزدل قسم کا ایک شریف مرد تھا۔ میں نے جان بوجھ کر لڑکی کا فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ ہارون ہر دوسرے تیسرے روز میرے پاس آتا اور رونا دھونا کرتا۔ مجھے ہارون سے ایک انس اور ہمدردی ہو چلی تھی۔ لڑکے کو بند کرتا تو خاتون پیسہ خرچ کر کے اس کو 1 ہفتے میں ضمانت پر باہر نکال لیتی، کیونکہ ہمارا عدالتی نظام مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس میں صرف کیڑے مکوڑے ہی پھنستے ہیں اور بڑے مجرم اس کو توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے لڑکی کو میسج کیا آپ مجھ سے دفتر میں مل لیں۔ لڑکی حسب معمول قیمتی تحفوں کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے لڑکی کو سمجھانے کے انداز میں کہا کہ آپ مہربانی کر کے اپنا رویہ ٹھیک کریں اور آپ کی وجہ سے آپ کا خاندان تباہی کے راستے پر چل پڑا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے بیٹے پر کیا اثرات ہوں گے۔ لڑکی نے 2 ٹوک انداز میں مجھے جواب دیا کہ نہ میں نشہ کرنا چھوڑ سکتی ہوں اور نہ لڑکے سے دوستی ختم کر سکتی ہوں، اور وہ غصے سے دفتر کے دروازے کو زور سے بند کرتے ہوئے چلتی بنی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہارون کی لڑکی سے جان چھڑانے کے لیے اس کی مدد کروں، اور مدد کا ایک ہی راستہ تھا کہ لڑکی کو منشیات کے کیس میں بند کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہارون کی رضامندی لازمی تھی۔ اور جب میں نے ہارون سے بات کی تو وہ عورتوں کی طرح رونے لگا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے ہارون کو کہا کہ تم مرد ہو، تم کو اپنا گھر بچانے کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑیں گے۔ اگر اسی طرح تم اپنی بیوی کے پیچھے چلتے رہے اور تمہارا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ تمہارے گھر کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ مجھے لگا کہ ہارون میری بات ایک کان سے سن رہا ہے اور دوسرے کان سے نکال رہا ہے۔ ایسی بیوی گھر میں رکھنا دوستو جو بہت بڑے خطرے سے خالی نہیں ہے، جو کسی بھی وقت ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور اس دن سے میں نے ہارون فیملی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور دونوں میاں بیوی کے نمبر بلاک کر دیے۔ سن 2013 میں ہارون فیملی کے ساتھ رابطہ بالکل ختم کر چکا تھا اور میرا تبادلہ CID میں ہو گیا تھا۔ سن 2018 میں IG کے دفتر میں ایک کام تھا جو میں ایڈیشنل IG کرائم برانچ کے بغیر ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ان کو فون کیا اور اپنا کام بتایا۔ انہوں نے کہا آپ کل صبح میرے گھر آ جائیں، وہاں سے 7 CPO چلتے ہیں۔
دوسرے دن میں مقررہ وقت پر ان کے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آئی جی ایڈیشنل صاحب نے کہا کہ نہاز پہلے دفتر چلتے ہیں، وہاں مسنگ پرسن کی ایک ضروری میٹنگ ہے، وہاں سے فارغ ہو کر سی پی او چلتے ہیں۔ دفتر میں مسنگ پرسن کی فیملیز آئی ہوئی تھی۔ آئی جی ایڈیشنل صاحب نے 2-3 گھنٹے تفتیش کنندہ اور فیملیز کے ساتھ میٹنگ میں لگا دیے۔ جب میٹنگ ختم کر کے ہم جانے لگے تو ایک خاتون نے آ کر میرا راستہ روک لیا اور میرا نام لے کر مجھے سلام کیا۔ میں نے خاتون کے چہرے کو دیکھا اور خاتون کو کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ خاتون نے اپنا اور اپنے شوہر ہارون کا نام لیا۔ مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی اور جو ہمیشہ میرے لیے قیمتی تحفے لاتی تھی اور جو ہمیشہ بات کرتی تھی اور جس کے شوہر ہارون کی مدد کرنے کے خیال سے میں اسے منشیات کے کیس میں بند کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے خاتون سے پوچھا کہ خیریت، آپ یہاں کیسے اور کہاں کیوں آئی ہو؟ خاتون نے اپنے پرس سے ایک تصویر نکالی جو ایک گلی سڑی لاش کی تھی اور کہا کہ یہ میرے شوہر ہارون کی لاش ہے جو لیاری ندی کے ایک گندے نالے سے ملی تھی، اور مجھے کہا کہ آپ میری مدد کریں اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بول کر اس کے قاتلوں کو گرفتار کروا دیں۔ خاتون کے ہاتھ میں 1000 روپے والا پرانا نوکیا کا موبائل فون تھا اور وہ میرا فون نمبر مانگ رہی تھی۔ خاتون برے حال میں تھی، بالکل فقیروں والے حال میں، حتیٰ کہ ٹوٹی پھوٹی پرانی چپل۔ خاتون کے ہاتھ میں نوکیا کا پرانا موبائل دیکھ کر اس کے 2 ایپل کے آئی فون یاد آ گئے جو اس نے مجھے تحفے میں دیے تھے۔ میں نے خاتون سے پوچھا کہ ہارون کو کیسے مارا گیا؟ آپ اس حال میں کیسے آئی؟ خاتون نے روتے ہوئے بتایا کہ ہارون کو سن 2013 میں مارا گیا ہے، اور مزید کہا کہ ہارون گیا تو اپنا نصیب بھی اپنے ساتھ لے گیا، سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا اور ہم ماں بیٹا فٹ پاتھ پر آ گئے۔ دوسری طرف ایڈیشنل آئی جی صاحب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور شیشہ اتار کر میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میں عورت کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا، جیسا کہ میں خاتون کو شروع سے ناپسند کرتا تھا۔ اس لیے بغیر اپنا فون نمبر دیے خاتون کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ خاتون کے شوہر کی لاش کی تصویر اور خاتون کو فقیروں کے حال میں دیکھ کر میں غمگین ہو گیا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ نیاز کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ کچھ بھی نہیں، میرا خیال ہے کہ ہارون اپنے قتل، اپنی موت کا ذمہ دار خود ہے۔ خود کو موت میں دھکیلنا کفران نعمت ہے۔ خطرہ اس کی بیوی کی صورت میں اس کے گھر میں موجود تھا۔ ہارون نے خطرے کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کو کار دھونے والے لڑکے سے مروا چکی ہو۔ خاتون کے بیک گراؤنڈ ہسٹری کا تو کرائم برانچ پولیس کو پتہ نہیں ہوگا، جیسا کہ میں خاتون کو اچھے حالوں میں دیکھ چکا تھا اور اب فقیروں والے پریشان حال اور مصیبت میں دیکھا تو بہت دکھ ہوا۔ اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ خاتون کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرواؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو۔ ہارون وقت پر صحیح فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ خاتون جس حالت میں تھی وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ غربت ایک بہت بڑی سزا ہے۔ جب اللہ پاک نے خاتون کا پردہ رکھا ہوا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی رضا میں مداخلت کرنے والا؟ ورنہ ایڈیشنل آئی جی کو بولتا کہ اس کیس میں پہلے خاتون اور کار دھونے والے لڑکے کو گرفتار کر کے ہارون کی موت کے متعلق پوچھا جائے۔ دکھاتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ مجھے آج بھی ندامت ہوتی ہے کہ مجھے ہارون کی مدد کرنی چاہیے تھی، مگر اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہارون اس طرح بے موت مارا جائے گا۔ اگر اس وقت کار دھونے والے لڑکے کو جوتے پڑ جاتے اور جیل چلا جاتا تو باہر نکل کر ہارون کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا کہ ہارون کے پیچھے بھی کوئی بیٹھا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ وہ بیچارہ بے یارو مددگار مارا گیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا دی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ سابق SSP نیاز احمد کھوسہ صاحب۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستو لائک، شیئر اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اسے سبسکرائب کریں
اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ اور دوستو اس کہانی کے متعلق اپنی رائے اور اپنے تبصرے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔